آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, اب جو ہے اگلا مسئلہ وہ یہ ہے جی, اب تک کتنی ریڈ ہیفر قربان ہو چکی ہیں یا کتنی ریڈ ہیفر کو قربان کیا گیا ہے اسرائیل کی تاریخ میں. ٹھیک ہے جی, سو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. مشنا پارا سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کل 9 ریڈ ہیفر ہو چکے ہیں. کتنے؟ 9. کل 9 ریڈ ہیفر ہو چکے ہیں. پہلا جناب موسیٰ کی نگرانی میں قربان ہوا تھا, دوسرا عزرا نے قربان کیا تھا, اور 2 کی قربانی شمعون یوخنان نے دی تھی جو کہ سردار کاہن تھا. اس نے 2 قربانیاں دی تھی. حقوف کے بیٹے ایل ہنائی نے 7ویں ریڈ ہیفر کی قربانی کی تھی, اور حنیمل مصری نے 8ویں ریڈ ہیفر کو قربان کیا, اور 9ویں ریڈ ہیفر کو کیبیا بیابی اسماعیل نے قربان کیا تھا. میمونائٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 10ویں ریڈ ہیفر مسیح کے ذریعے انجام پائے گا. اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ربی خیم رچ مین کا بیان. ٹھیک ہے جی. ریڈ ہیفر کے ماہر ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ربی خیم رچن مین نے ایک آڈیو ریکارڈنگ میں انسٹیٹیوٹ کے ملازم اسحاق رویون کو بتایا کہ اسرائیل کے خدا نے اپنی دانش مندی کے ذریعے عزم کیا کہ ریڈ ہیفر کی راکھ دنیا میں پاکیزگی کی بحالی کا راز ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ ریڈ ہیفر کے بارے میں ایک اتنا عظیم خیال جو ہے یہودیوں کا ہے, جو میرا خیال ایک عام آدمی شاید اس سے نہ واقف ہو. اور یہودی تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ریڈ ہیفر کی پراپر جو سمجھ ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں ہے سوائے جناب موسیٰ کو اور مسیح کو. ٹھیک ہے جی, وہ یہ بھی مانتے ہیں. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. ایک روایت ہے کہ پوری تاریخ میں 9 کامل ریڈ ہیفر تھے جو صفائی ستھرائی اور تقدیس کے لیے استعمال ہوتے تھے, اور یہ کہ 10ویں ریڈ ہیفر کا ظہور مسیح کی آمد اور ہیکل کی تعمیر نو سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی 10واں ریڈ ہیفر وہ مسیح کے بنا نہیں ہو سکتا. یہ یہودی روایت ہے. لو جی, یہ تو ان کے گھر سے مل گئی نا روایت. اب یہ یہودی روایت ہے جناب. یہ جو یہودی کرتے رہتے ہیں ان کے گھر سے روایت ملی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. رچ مین نے کہا کہ ہم حزقیل 36 باب آیت نمبر 24 تا 26 میں آیت کی تکمیل کے منتظر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حزقیل 36 باب والا جو حوالہ ہے اس کے منتظر ہیں کیونکہ یہ پروفیسی ہے. وہ منتظر ہے جبکہ یہ پروفیسی پوری ہو چکی ہے. ہاللیلویا جی. وہ منتظر ہیں جبکہ یہ پوری ہو چکی ہے. وہ پوری کیسی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ اس ایپیسوڈ میں مجھے بہت ساری ضروری باتیں کرنی ہے. مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہوشوا ہمشیاخ غیر ہیکلی مذہب پر قربان نہیں ہوا, وہ ہیکل کے مذہب پر قربان ہوا ہے. کان کھل کے سن لو ابونیوں اور مرزیوں, تمام کان کھل کے سن لو, یہوشوا ہیکل کے مذہب پر قربان ہوا ہے. اگر تمہاری مت ماری گئی ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے. اچھا جی. حزقیل 36 باب کی آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا. تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے. آپ کو پتا ہے کہ جو ریڈ ہیفر کی راکھ ہوتی ہے وہ پاک پانی کے اندر ڈال کر چھڑکاؤ کی جاتی ہے, اور اس سے ناپاکوں کو کیا کیا جاتا تھا, مقدس کیا جاتا تھا. اور اس نبوت میں یہی کہا جا رہا ہے آیت نمبر 25 میں. یہاں دوبارہ سے اس کو پڑھ دیتا ہوں. یہاں لکھا ہے تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے, اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا, اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. اچھا, یہاں پر جو ہے واضح طور پر لکھا ہے کہ تم پر پاک اور صاف پانی چھڑکوں گا. ٹھیک ہے جی. سو یہوشوا ہمشیاخ جو ہیں وہ ان کی آمد سے اور ان کی قربانی سے یہ ریڈ ہیفر کی جو پروفیسی ہے حزقیل 36 باب کے اندر, کیونکہ یہ ریڈ ہیفر کی پروفیسی ہے. ٹھیک ہے نا جوزف بھائی, کیونکہ یہ ریڈ ہیفر کے بارے میں لکھا ہے. یہ پروفیسی مسیح میں دراصل پوری ہو چکی ہے. وہ کیسے, وہ آگے جا کے میں آپ کو مزید بتاتا جاؤں گا, کیونکہ اس کے 3 حصے ہیں.
اس فائل کے. یہ جو میں نے اس پر جو آرٹیکل لکھا ہوا ہے یہ 14 صفحات پر مشتمل ہے ریڈ ایفر کا. اچھا جی, عبرانیوں کا مصنف ریڈ ایفر کے اصول کے تحت خدا کے نزدیک جانے کی بات کرتا ہے. یہ ذرا حوالہ لگا دیں جناب, یہ حوالہ بہت زبردست ہے. یہ ذرا عبرانیوں خط بتائیں جی, میں ابھی لگا دیتا ہوں. عبرانیوں 10 باب کی آیت نمبر 21 اور 22. میں ابھی لگا دیتا ہوں جی, عبرانیوں 10 باب 21 اور 22. اچھا جی, عبرانیوں 10 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن جو خدا کے گھر کا مختار ہے, تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھیٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. سنیں جی, ایک منٹ رکو. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے, اگر کوئی ایبیونائسٹ یہ مانتا ہے کہ بھائی عبرانیوں کا خط جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہم اسے مانتے ہیں, اگر کوئی ایبیونائسٹ کہتا ہے, تو میرا سوال اس سے یہ ہے کہ یہ بتاؤ بھائی عبرانیوں کا مصنف کون سے پانی کے چھیٹے لے کر جا رہا ہے؟ یہ تو ریڈ ایفر کا پانی وہ کہہ رہا ہے. اس کی گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ کوئی عام پانی نہیں ہے. جوزف بھائی, یہ ریڈ ایفر والا پانی ہے. وہ بھائی اس کے پاس ریڈ ایفر کا پانی کہاں سے آ گیا؟ وہ تو کہہ رہا ہو دل پر صاف پانی کے چھینٹے چھڑک کر جائیں خدا کے پاس چلیں. او بھائی یہ تو ریڈ ایفر کی بات ہو رہی ہے, ریڈ ایفر کے بغیر آپ نہیں پاک ہو سکتے. تو عبرانیوں کے مصنف کے پاس یہ پانی کہاں سے آیا؟ وہ کب ریڈ ایفر قربان ہوا اور کب اس کے پاس آیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ ریڈ ایفر جو ہے, جو لاسٹ ریڈ ایفر جو ہے, جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, اس نے قربان کیا تھا شمعون یخائی نے, حنائی نے, شمعون حنائی نے. ٹھیک ہے جی. تو بھائی آپ نے, میرے خیال شمعون حنائی نہیں ہے, وہ دوسرا شخص ہے, چلے میں اس کو بعد میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. اچھا, تو لاسٹ ریڈ ایفر جو ہے وہ تو مسیح کی پیدائش سے پہلے کا ہوا ہے. تو اس کی تو عبرانیوں کے مصنف کے پاس کہاں سے ریڈ ایفر آ گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں, یا تو آپ مسیح کو ریڈ ایفر مانیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پھر آپ عبرانیوں کے مصنف پر الزام لگا دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور عبرانیوں کے خط کو کیا کر دیں, اس کا انکار کریں, جان چھڑائیں اپنی. کیا خیال ہے؟ بالکل. عبرانیوں کا مصنف تو دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی ریڈ ایفر کے پانی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں پاک ہو کر خدا کے سامنے. جوزف بھائی یہ دعویٰ دیکھ لیں, پڑھ لیں عبرانیوں کے خط سے. بالکل, کتنا بڑا دعویٰ ہے جی, بہت بڑا دعویٰ ہے جی. ہاں, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, ریڈ ایفر والا دعویٰ ہے بھائی, یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. اور یہاں جناب ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی وہ کیڑی قربانی ہوئی سی, دسو کیڑے مذہبے تے ہوئی سی. ابھی میں مذہبے کی جگہ بھی دکھاتا ہوں, عبرانیوں کے مصنف میں دکھائی ہوئی ہے. اچھا جی, یوم کپور کے دن یعنی یوم کفارہ کے دن جو یوم کفارہ کی قربانی تھی وہ بھی یہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں اس کو ذرا شارٹ کر رہا ہوں یہ فائل کو, کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں خاص باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگلا جو اہم قدم ہے وہ ہے جی تورات کا سب سے گہرا بھید.